ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، خاکسار ڈاکٹر محمد یحییٰ ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج جس دلچسپ موضوع پر میں آپ کو کچھ حقائق بتانے جا رہا ہوں وہ ہے 1974 کی جو پاکستان کے قانون میں ایک ترمیم کی گئی تھی، اس کے بارے میں چند ایسے حقائق جو کہ یہ مولوی حضرات جو کہ 1974 کے اس اسمبلی کے اجلاس میں شامل تھے جو کہ اس ترمیم کے پیچھے روح رواں تھے، وہ اور ان کے چیلے چانٹے ان کی اگلی نسلیں آپ سے چھپاتی ہیں۔ ناظرین، میں آج آپ کو ایک ایسی بات بتانے لگا ہوں جو کہ آپ کے شاید وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگی، اور وہ یہ حقیقت ہے کہ پاکستان کا جو 74 کا آئین ہے جس میں ترمیم کی گئی تھی، اس آئین کے مطابق سنی، شیعہ، ان کے تمام فرقے یعنی کہ دیوبندی، بریلوی، وہابی، شیعہ، جو مرضی آپ لینے پاکستان کا فرقہ، سوائے پرویزیوں کو چھوڑ کے وہ اس ترمیم کے مطابق وہ غیر مسلم ہیں، وہ غیر مسلم ہیں، وہ غیر مسلم ہیں، اور یہ وہ حقیقت ہے جو کہ یہ مولوی آپ سے چھپاتے ہیں۔ ناظرین، اس سے پہلے کہ میں آپ کو 1974 کے اس آئین کو باقاعدہ طور پر دکھاؤں اور یہ ثابت کروں کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ 100% درست ہے، آئیے میں آپ کو ایک پروگرام کی طرف لیے چلتا ہوں جو کہ ریسنٹلی ایک ٹی وی پر نشر ہوا، جو کہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس کے جو اس کو نشر کرنے والے ہیں اس ادارے کی کیا آگے ان کے کیا عزائم ہیں کہ وہ اس بات کو چھوڑتے ہوئے، کیونکہ یہ کئی دفعہ ہوا ہے کہ یہ لوگ اپنی ریٹنگ بڑھانے کے لیے 2-4 دفعہ شوشے چھوڑ دیتے ہیں اور پھر پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ میں آپ کو اس پروگرام کی یہ ایک بات بتانے لگا ہوں، سنوانے لگا ہوں، جو کہ صرف یہ مولوی نہیں کہہ رہا بلکہ یہ تمام مولوی جو کہ نہ صرف یہ کہ اس پروگرام میں بیٹھے ہوئے ہیں بلکہ سارے کے سارے شیعہ، سنی، دیوبندی، بریلوی سارے مولوی یہ بات کہتے ہیں۔ آئیے میں آپ کو سنواتا ہوں اور پھر اس کے بعد ہم چلیں گے پاکستان کے قانون کی اس ترمیم کی طرف جو کہ ان مولویوں کو غیر مسلم قرار دیتی ہے۔ آئیے سنتے ہیں۔ پھر مسلمان کی تعریف کیا ہے؟ اہل سنت و جماعت کے ہمارے جو سربراہ تھے علامہ شاہ احمد عرانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ، مکتبہ دیوبند کے مفتی محمود جو ایک صاحب ہیں ہمارے، مولانا کیا نام ہے، فضل الرحمان، ہاں، ان کے والد، اسی طرح اہل تشیع کے بڑے علماء، پھر اہل حدیث کے بڑے علماء، مولانا اسماعیل صاحب موجود، ان سب نے مل کر مسلمان کی تعریف لکھی۔ سر غیر مسلم ہو گئے، اس کے اوپر جو فٹ آئے گا وہ مسلمان، جو دائرہ اسلام نے لگایا ہے، جو اس سے باہر نکلتا ہے وہ ضرور کافر ہوگا، اسے ہم بھی کہتے ہیں کافر، ہماری ریاست بھی کہتی ہے کافر۔ جی ناظرین، تو اب آپ نے سن لیا ان مولوی صاحب نے جو کہا کہ 1974 کے قانون کا انہوں نے حوالہ دیا اور انہوں نے کہا یہ جو دائرہ ہے اس کے اندر جو رہتا ہے وہ مسلمان ہے اور جو اس سے باہر نکل جائے وہ کافر ہے۔ آئیے جناب ہم آپ کو لے کے جاتے ہیں 1974 کے قانون کی اس ترمیم کی طرف جو کہ آپ کو یہاں پہ نظر آ رہی ہوگی۔ یہ ہے آئین پاکستان میں ترمیم کا ایک بل۔ یہ 1974 میں جو ترمیم کی گئی تھی بیسیکلی یہ وہ ہے جو کہ یہ دیکھیں عبدالحفیظ پیرزادہ جو تھے اس وقت کے وزیر قانون، ان کی طرف سے یہ جاری ہوا۔ آئے ناظرین اس ترمیم کی طرف چلتے ہیں، اس ترمیم کو پڑھیں تو اس میں جو لکھا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ جو شخص حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری نبی ہیں کہ خاتم النبیین ہونے پر قطعی اور غیر مشروط طور پر ایمان نہیں رکھتا، یا جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی بھی مفہوم یا کسی بھی قسم کا نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے یا
کسی ایسے مدعی کو نبی یا دینی مصلح تسلیم کرتا ہے وہ آئین یا قانون کے اغراض کے لیے مسلمان نہیں ہے۔ ناظرین، اس ترمیم کو غور سے پڑھیں، لکھا ہے جو کہ غیر مشروط طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتا، جو کہ کسی بھی مفہوم میں نبی ہونے کا یا دعویٰ کرتا ہے یا ایسے شخص کو وہ نبی مانتا ہے، وہ پاکستان کے قانون کے مطابق مسلمان نہیں ہے۔ ناظرین، اس ترمیم کو، جس ترمیم کے اوپر یہ سارے مولوی، یہ اس طرح کے 2 نمبر مولوی جو ہیں، جو بڑے بڑے جو ہیں وہ فخر کرتے ہیں، اس قانون کو ہم سامنے رکھتے ہیں۔ اور اب ہم جناب دیکھتے ہیں کہ تمام پاکستان کے فرقے سنی، شیعہ اور ان میں سے آگے جتنی بھی شاخیں ہیں، سنیوں کی دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث اور باقی سارے، ان سب سے کسی سے بھی پوچھیں تو یہ جناب ایک نبی کے، ان سے پوچھیں کہ جناب آپ کسی نبی کے آنے کے قائل ہیں، تو جناب یہ کسی نہ کسی مفہوم میں ایک نبی یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کے قائل ہیں۔ آپ نے کہا کہ جب وہ آئیں گے تو حضرت ابوبکر صدیق کا مقام زیادہ ہوگا یا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا، تو اس میں کسی مسلمان کو شک نہیں ہے کہ مقام سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا زیادہ، وہ نبی ہے، وہ معصوم ہے، کوئی غیر نبی کسی نبی سے اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے مقام و مرتبہ میں کسی بھی لحاظ سے۔ ولایت 2 طرح کی ہے، ایک ولایت عامہ ہے، ایک ولایت نبوت ہے۔ وہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولایت ہے وہ یہ عام ولایت نہیں ہے۔ کوئی کہتا ہے جناب کہ نہیں پرانا تو آ سکتا ہے، نیا نہیں آ سکتا، تو جناب پرانا بھی جو ہے وہ ایک مفہوم میں نبی ہی ہے نا۔ کوئی کہتا ہے جناب، بریلوی بعض دفعہ کہہ دیتے ہیں کہ نہیں حضرت عیسیٰ نبی تو ہوں گے لیکن نبی ہونے کا اعلان نہیں کریں گے، تو جناب وہ بھی ایک مفہوم میں نبی ہے۔ یعنی تم لوگ ہمیں یہ بتاتے ہو کہ حضرت عیسیٰ جب آئیں گے وہ نبی ہوں گے مگر نبوت کا اعلان نہیں کریں گے، تو وہ بھی ایک مفہوم میں نبی ہی ہو گیا نا۔ بات یہ ہے کہ آپ نے ابھی یہ فرمایا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا، جی، یعنی آپ کے نزدیک جو پیدا نہ ہو وہ یعنی اس طرح کا نبی آ سکتا ہے۔ اب میرے سامنے ہے پاکستان کا آئین کی وہ ترمیم ہے جو کہ 1974 میں بظاہر ہمارے خلاف کی گئی تھی۔ شاہ صاحب، اس ترمیم کے مطابق جو شخص بھی غیر مشروط ختم نبوت کا قائل نہیں، اور غیر مشروط کو ذہن میں رکھیے گا پلیز، اور کسی بھی مفہوم میں اور کسی بھی قسم کا نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے یا کسی ایسے مدعی کو نبی مانتا ہے، وہ آئین پاکستان کے مطابق مسلمان نہیں۔ اب میرے 2 سوال ہیں اس پہ چھوٹے چھوٹے شاہ صاحب۔ پہلی بات تو یہ ہے شاہ صاحب کہ آپ کی اپنی بیان کردہ اس تشریح کے مطابق کیا تمام مسلمان فرقے سوائے پرویزیوں کے آئین پاکستان کے مطابق کافر نہیں ٹھہرتے؟ کیونکہ اگر نہیں ٹھہرتے تو آپ بتائیں کیوں نہیں ٹھہرتے؟ کیونکہ ایک مفہوم میں نبی آنے کے آپ بھی قائل ہیں۔ دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے نزول کے بعد آئین پاکستان کے مطابق مسلمان ہوں گے یا غیر مسلم؟ کیونکہ ایک مفہوم میں وہ بھی نبی ہوں گے، یعنی آپ کہتے ہیں نبی ہوں گے مگر نبوت کا اعلان نہیں کریں گے۔ تو جناب اس طرح سے ناظرین، میں آپ کو یہ پاکستان کے قانون کے مطابق اے مولویو، تم سب کے سب سوائے پرویزیوں کے وہ مسلمان نہیں ہو۔ یہ میرا چیلنج ہے، کوئی بھی مولوی اس کے اوپر میرے سے بات کر لے تو جناب اس کو کہتے ہیں خود آپ اپنے دام میں صیاد آ گیا۔ یہ مولوی چلے تھے جماعت احمدیہ کو غیر مسلم قرار دینے، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جو فرمایا ہے
मकरू व मकर अल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। इन्होंने मकर किया और अल्लाह ताला ने भी एक मकर किया, और वाकई अल्लाह ताला जो है उसका मकर जो है वो सबसे बढ़कर है। और ये सारे के सारे मौलवी इस इनकी अकलें मारी गई, इनकी मत मारी गई। मैं तो बहुत दफा हैरान होता हूँ कि इतनी बड़ी जनाब बहस करने के बाद साइन किया तो किस बात पे किया? अपने आप के मुसलमान ना होने पे ये मौलवी साइन करके उस असेंबली से बाहर आ गए। और इस बात के ऊपर अब आप ये सोचते होंगे कि जनाब ये कैसी अजीब बात हुई कि ये मौलवी जो थे इनकी क्या वाकई मत मारी गई थी? हाँ जी, इनकी वाकई मत मारी गई थी। इन लोगों ने अल्लाह के प्यारी जमात के ऊपर मकर करने की कोशिश की, चलाकियां लगाई, लेकिन अल्लाह ताला ने वो मकर इनके ऊपर वापस उल्टा दिया। और ये अपने हाथ से अपने आप को ना सिर्फ ये कि 74 की असम्बली के बाद ये तरमीम में मुसलमान नहीं है लिख बैठे, बल्कि अभी भी जब तुम लोग और मौलवियों और उनके चेले चांटो, जब भी तुम लोग पाकिस्तान के शनाख्ती कार्ड के लिए या पासपोर्ट के लिए दस्तखत करते हो तो इसी तहरीर के ऊपर दस्तखत करते हो। और चूंकि तुम सब के सब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को किसी न किसी मफहूम में उनके नबी होने के कायल हो, इसलिए तुम सब के सब पाकिस्तान की 1974 की तरमीम के मुताबिक गैर मुस्लिम हो। अब जनाब एक और बात मैं आपको बहुत मेरे भाइयों बताना चाहता हूँ, और वो ये कि अल्लाह के रसूल हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये पेशगोई फरमाई कि मेरी उम्मत 73 फिरकों में बढ़ जाएगी और 72 एक तरफ होंगे और एक तरफ होगा, और एक के बारे में आपने फरमाया कि वो जन्नती होगा, तो वहाँ पे देखें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया था वो ये था कि एक ठीक होगा, एक, ये नहीं फरमाया था कि 72 ठीक होंगे। यही वजह है कि उम्मत में 1400 साल तक तमाम के तमाम फिरके अपने आप को वो एक करार देते रहे और दूसरों के बारे में कहते रहे कि तुम वो अक्सरियती लोग हो जो कि नूरी नहीं हैं, जो कि सही रास्ते में नहीं हैं। नाजरीन, 74 की असम्बली में हम उलट बात देखते हैं। इन लोगों ने ये तो डिसाइड किया कि 72 कौन है और एक कौन है, लेकिन जो फैसला किया वो अल्लाह के नबी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैसले से उलट किया। अल्लाह के नबी ने फरमाया था कि जो एक होगी जमात वो सही रास्ते पे होगी और 72 गलत होंगे। इन जाहिलों ने, ये देखो बड़ी बड़ी दाढ़ियों रखने वाले जाहिलों ने अल्लाह के नबी के खिलाफ फैसला करके ये करार दिया कि एक गलत है और हम 72 दुरुस्त हैं, और गोया ये फैसला करार दे के इन्होंने अपने आप को गुस्ताखे रसूल भी करार दे दिया। ये गुस्ताखे रसूल लोग हैं। और ये मैं आपसे ये दरख्वास्त करूंगा कि अब इन मौलवियों से पूछें, ये जो मौलवी उस वक्त के थे ये तो अल्लाह के पास पहुंच गए, ये खुद ही अपनी अपनी दाढ़ियों का, अपने इन अमाल का, इन बुरे अमाल का हिसाब दे रहे होंगे। आप लोग अपने इन मौलवियों से पूछें जो अब आपके सामने बैठ के 1974 की इस कानून के ऊपर बड़ा फख्र करते हैं कि मौलवियों तुम्हारी मत मारी गई है, और मौलवियों तुम्हारे बड़ों की मत मारी गई थी, अपने आप को गैर मुस्लिम करार दे के आ गए। भाइयों, ठंडे दिल से सोचो, आखिर ये क्या हुआ? तुम लोग तो चले थे अल्लाह के प्यारों को गैर मुस्लिम करार देने, लेकिन गैर मुस्लिम तो तुमने अपने आप को खुद करार दे दिया, इसलिए कि वो अल्लाह के प्यारे जिनको तुम गैर मुस्लिम करार देने लगे थे वो तो शुरू से ये कहते हैं कि किसी गवर्नमेंट, किसी हुकूमत, किसी मुकन्नना, किसी पार्लियामेंट को ये इख्तियार ही नहीं कि वो किसी फिरका के बारे में ये ऐलान करे कि ये मुसलमान नहीं है। लेकिन तुम लोग तो ये मानते हो कि गवर्नमेंट और पार्लियामेंट को ये इख्तियार हासिल है, इसलिए जब गवर्नमेंट और पार्लियामेंट के कानून के मुताबिक कोई मुसलमान नहीं है करार पाया है तो वो दरअसल तुम सारे के सारे सुन्नी शिया सब के सब गैर मुस्लिम करार पाए हो, क्योंकि तुम पार्लियामेंट की बालादस्ती को मान चुके हो। जमात अहमदिया
قرآن کی بالادستی کو مانتی ہے، جماعت احمدیہ اللہ کے نبی کی بالادستی کو مانتی ہے، اس لیے اس قانون کی ہمیں کوئی بھی پرواہ نہیں۔ ہم پہلے بھی مسلمان تھے، ہم الحمدللہ اب بھی مسلمان ہیں۔ ناظرین ذرا غور فرمائیے کہ وہ فرقہ یعنی جماعت احمدیہ مسلمہ جس فرقہ کو غیر مسلم بنانے چلے تھے یہ علماء سو، وہ فرقہ تو اسی طرح مسلمان کا مسلمان ہی ٹھہرا، اس لیے کہ وہ فرقہ تو جیسا کہ میں نے پہلے بیان کیا ہے، وہ فرقہ تو یہ مانتا ہے کہ پارلیمنٹ کو یہ اختیار ہے ہی نہیں کہ کسی کو غیر مسلم یا کافر قرار دے۔ لیکن یہ مسلمان فرقے 1974 کی اس ترمیم کے نتیجہ میں کہاں تک پہنچ گئے؟ یعنی اس ترمیم کے بعد پاکستان کے تمام فرقوں نے، جیسا کہ میں نے پہلے بیان کیا ہے، نہ صرف یہ کہ اپنے آپ کو غیر مسلم بنا ڈالا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جہاں یہ مولوی اور ان کے پیروکار گستاخ رسول بن بیٹھے، تو وہیں ان جاہل مولویوں نے اپنے فرضی آسمان سے نازل ہونے والے عیسیٰ علیہ السلام کو بھی پاکستانی قانون کے مطابق، اسی پاکستانی قانون کی ترمیم کے مطابق غیر مسلم قرار دے ڈالا۔ ناظرین، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل سچ فرمایا تھا کہ ایک زمانہ میری امت پر آئے گا کہ علماء سو طرح طرح کے فتنوں کا سبب بنیں گے، اور ان فتنوں کو انہی علماء سو کی طرف لوٹا دیا جائے گا۔ ناظرین، یہ ہیں وہ مولوی، یہ ہیں وہ علماء سو جن کو جیسا کہ میں نے ثابت کیا وہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث جو کہ دراصل ایک پیشگوئی تھی، اس کے اوپر 100% درست بیٹھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے شر سے تمام امت مسلمہ کو محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے جو غیر احمدی بھائی ہیں جو اپنے آپ کو غیر مسلم قرار دے چکے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ عقل دے، سمجھ دے کہ وہ سمجھیں کہ ان کے ساتھ ہو کیا گیا ہے۔ آمین ثم آمین۔